اس کو ہم ایڈمٹ کر رہے ہیں اور ہم اس پر وی آر سوری اینڈ وی آر سیڈ. سی سی ڈی ایک فیئر انویسٹیگیشن اور اس کو صحیح طرح سے پروسیکیوٹ کرانے پہ یقین رکھتی ہے. ہمارے کسی آفیشل سے یا آفیسر سے غلطی ہوئی ہے اس کو مکمل سزا دیں گے. چونکہ اس نے مسٹیکنلی یہ سمجھا کہ ڈاکوؤں نے گاڑی کو سنیچ کر لیا ہے، جو کہ اس کی ایک بہت سنگین غلطی تھی. ایک بہت ہی انفارچونیٹ اور سیڈ انسیڈنٹ آج سے چند روز قبل چکوال میں پیش آیا ہے. اس حوالے سے آج آپ میڈیا کے دوستوں کو بریفنگ کے لیے دعوت دی گئی ہے. 10 اور 11 جون کی درمیانی رات کو رات 11:15 بجے سی سی ڈی پولیس اسٹیشن چکوال کے باہر ایک آرمڈ رابری ہو رہی تھی، جس میں ایک فیملی جو کہ کار میں سوار تھی اس کو ہاسٹیج بنا رکھا تھا ڈاکوؤں نے. وہاں پر موجود ڈیوٹی پہ سی سی ڈی آفیشل نے دیکھا کہ یہ آرمڈ رابری ہو رہی ہے، تو اس نے فوراً اپنی ایک کیو آر ایف ٹیم کے ساتھی اس کو اطلاع دی کہ ایک آرمڈ رابری ہو رہی ہے. جس کو سنتے ہی سی سی ڈی آفیشل جو ہیں انہوں نے یہ سمجھا کہ مجھے اس پہ رسپونڈ کرنا چاہیے. وہ فوراً اپنی رائفل لے کے سی سی ڈی پولیس اسٹیشن سے باہر آئے. اب ایسی سچویشن میں ان کے پاس دو آپشنز تھیں، آیا کہ وہ رسپونڈ کرتے یا اس کو اگنور کرتے. سی سی ڈی آفیشل نے اس کو رسپونڈ کرنا بہتر آپشن سمجھا، اور وہاں پر جو آرمڈ رابری ہو رہی تھی اسی دوران ایکسچینج آف فائر ہو گیا. پہلا فائر رابرز کی طرف سے کیا گیا، جس کو رسپونڈ سی سی ڈی آفیسر نے کیا. اس ایکسچینج آف فائر کے بعد جو ڈاکو تھے انہوں نے ایک ساتھ والی گلی میں اپنی اوٹ لے لی، اور اسی فائرنگ کے تبادلے کے دوران جو وکٹم کی گاڑی ہے اور جو فیملی جس میں سوار تھی وہ دوسری جانب کی طرف نکل گئی. جو سی سی ڈی آفیسر تھے ان کی مسٹیکن آئیڈینٹی، اور انہوں نے اس چیز کو سمجھا کہ ڈاکوؤں نے فیملی کی گاڑی کو سنیچ کر لیا ہے اور ڈاکو اس گاڑی میں سوار ہیں. انہوں نے اس گاڑی پر فائر کیا، جس سے ایک معصوم اور خوبصورت بچی کی جان چلی گئی. ہم اس واقعے کی اوپر جو فیملی ہے اس کے ساتھ دکھ میں برابر کے شریک ہیں، اور اس انسیڈنٹ میں جو سی سی ڈی آفیسر سے غلطی ہوئی ہے ہم اس کا ازالہ کر رہے ہیں. اس میں مزید وضاحت کرتا چلوں کہ ہمارے سی سی ڈی کے رولز آف انگیجمنٹ، ہمارے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز اور جو ہمارے پروٹوکولز ہیں اس کی ایک سنگین خلاف ورزی کی گئی ہے. اس خلاف ورزی وہ کیا ہے وہ میں آپ کو پوائنٹ بائی پوائنٹ بتاؤں گا. نمبر 1، جب بھی کوئی انسیڈنٹ اس طرح کا ہوتا ہے تو اس میں نمبر 1 چیز ہے کہ ٹارگٹ کی پازیٹیو آئیڈینٹی ہو. پازیٹیو آئیڈینٹی سے مراد ہے کہ کنفرمڈ شناخت ہو. اس صورت میں سیلف ڈیفنس میں فائر کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ بھی کنڈیشنل ہے. وہ کنڈیشن یہ ہے کہ جو آپ کا ٹارگٹ ہے اس کی شناخت کنفرم ہو چکی ہو اور آپ کے اوپر فائر کیا جا چکا ہو. اس کے بعد پولیس والا یا کوئی سی سی ڈی آفیسر فائر کر سکتا ہے. تو اس صورت میں اس کے اوپر فائر تو کیا گیا تھا، لیکن اس کو ٹارگٹ کی کلیئر ڈائریکشن کا آئیڈیا نہیں تھا. اس کو یہ نہیں پتہ تھا کہ جو ڈاکو ہیں وہ ایک گلی میں جا کے پناہ لے چکے ہیں اور وہ ہٹ چکے ہیں. انہوں نے اس چیز کو مسٹیک کیا کہ گاڑی کے اندر شاید ڈاکو سوار ہیں اور گاڑی جو ہے وہ ڈاکوؤں نے چھین لی ہے. اس بنیاد پہ اس نے فائر کر دیا. نمبر 2، جب بھی کسی ٹارگٹ کو انگیج کیا جاتا ہے تو اس میں ٹارگٹ کو ایم اس کے ٹائرز کی طرف کرنا چاہیے تھا، جو کہ اس نے نہیں کیا. یہ بھی ایک سنگین غلطی ہوئی جس کی وجہ سے اس معصوم بچی کی جان چلی گئی. اس کے علاوہ جب بھی ٹارگٹ انگیج کیا جا رہا ہو تو ہماری پہلی پرائرٹی سٹیزنز کی سیفٹی ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اپنی سیفٹی ہے، اور اس کے بعد
جو ڈاکو ہیں ان کی اریسٹ ہے۔ تو اس صورتحال میں جو 3 سے 4 ایس او پیز کی وائلیشن ہوئی ہیں ان سب کو آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا ہے، اور انہی غلطیوں کی نتیجے میں ہم نے اسی وقت ایک 302 کے تحت ایف آئی آر رجسٹر کی، اسی فیملی کی کمپلین پہ ایف آئی آر رجسٹر کی گئی، اور اس میں قصوروار جو ہمارے آفسر ہیں ان کو فوری طور پر کسٹڈی میں لے لیا گیا، اور اس کے بعد ان سے ویپن کی برآمدگی کی گئی ہے، اور ان کو جو کمپیٹنٹ کورٹ آف لا ہے اس کے سامنے پروڈیوس کر دیا گیا ہے۔ اس واقعے کے نتیجے میں ہمارے جو مجوزہ ایس او پیز ہیں اور ہمارے جو رولز آف انگیجمنٹ ہیں اس نے ہمیں ایک اپرچونٹی دی ہے کہ ہم اپنے رولز آف انگیجمنٹ اور ایس او پیز ہیں ان کو مزید بہتر کریں۔ ہمارے آلریڈی ایگزسٹنگ پروسیجرز اور رولز آف انگیجمنٹ جو ہیں وہ بہت واضح ہیں اور بہت کلیئرلی سیٹ آؤٹ ہیں، لیکن اس واقعے کو ہم ایک اپرچونٹی کے طور پر ٹریٹ کرتے ہوئے ہم ان کو مزید واضح کریں گے۔ اس کیس کی انویسٹیگیشن کو ہم انشور کر رہے ہیں کہ یہ نہایت شفاف طریقے سے اور ایک ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن ہو۔ اس میں ہم فیملی کو ہم نے انگیج کیا ہوا ہے، فیملی کو ہم نے اشور کیا ہے کہ وہ ہماری انویسٹیگیشن میں ہمارے ساتھ رہیں، اور ان کو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ہر چیز سے اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ فیملی نے سی سی ڈی کی انویسٹیگیشن پر مکمل اطمینان کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے اپنا ٹرسٹ پوز کیا ہے کہ سی سی ڈی جس طرح پچھلے ایک سوا سال میں جس نے پنجاب کی عوام کو محفوظ بنایا ہے اور ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل رکھتے ہوئے اس سوسائٹی میں جرم کی شرح کو میجر طور پہ کم کیا ہے، وہ اب ان کے کیس میں بھی انصاف کو انشور کرے گی۔ اس واقعے کے فوری بعد ایڈیشنل آئی جی سی سی ڈی نے وکٹم کی فیملی کو وزٹ کیا، ان کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی، ان کے والدین سے دکھ اور رنج کا اظہار کیا، اور ان کو اس بات کی ایشورنس دی کہ اس کیس کی انویسٹیگیشن میرٹ پر اور ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کی جائے گی۔ فیملی نے سی سی ڈی کی انویسٹیگیشن پر اطمینان کا اظہار کیا ہے، اور اس کے علاوہ فیملی نے ابھی تک کے جو پروسیس ہے اس کے اوپر مکمل ایشورنس دی ہے کہ ہم سی سی ڈی کی انویسٹیگیشن سے مطمئن ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے اندر ایڈیشنل آئی جی سی سی ڈی اور سی ایم صاحبہ کے ویژن کے مطابق ایک ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن کو انشور کرتے ہوئے ودن 72 آورز اس کیس کا چلان عدالت میں سبمٹ کروا دیا جائے گا۔ پی جی صاحب سے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ ایک جو بیسٹ پروسیکیوٹر ہیں وہ اس کیس کے اوپر ڈپیوٹ کر دیے جائیں۔ جیسے ہی چلان سبمٹ ہو جاتا ہے ایک اور سی سی ڈی کی طرف سے ایپلیکیشن کورٹ آف لاء میں دی جائے گی کہ اس کیس کا سپیڈی ٹرائل کیا جائے اور جو جسٹس ہے اس کو انشور کیا جائے۔ اس کیس میں جو بیسٹ لیگل اسسٹنس ہے وہ بھی ہم جو وکٹم کی فیملی ہے ان کو بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، اور جو کیس کا چلان ہے وہ ہر طرح سے کمپلیٹ ہو، اس میں کمپلیٹ ایویڈنس ہو، آئیدر وہ فورینزک ایویڈنس ہے یا اس کے علاوہ جو ٹیکنالوجیکل ایویڈنس ہے وہ اس کیس فائل کا حصہ بنے، اور ان تمام شواہد کی روشنی میں ایک مضبوط چلان کورٹ میں پیش کیا جائے۔ یہ جس طرح کا انسیڈنٹ ہے اس میں ہم جو وکٹم کی فیملی ہے اس کے ساتھ دکھ میں برابر کے شریک ہیں، اور اس چیز کو انشور کریں گے کہ جو انویسٹیگیشن ہے وہ بالکل میرٹ پر ہو اور ان کی توقعات پر پورا اتریں۔ انہوں نے سی سی ڈی کے ہیڈ سے ملاقات میں جس اطمینان کا اظہار کیا ہے اس کے اوپر ہم پورا اترنے کی کوشش کریں گے، اور آئندہ کوئی ایسا انسیڈنٹ نہ ہو اس کے لیے سی سی ڈی نے اپنی ٹریننگ، اپنے ایس او پیز، اپنے رولز آف انگیجمنٹ اور اپنی جو فائرنگ پریکٹس ہے جو کہ ٹریننگ کے اندر شامل ہے
اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے ہم اقدامات اٹھا رہے ہیں. ایک ہائیسٹ لیول کے آفیسرز کی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جو کہ ان کو مزید بہتر کریں گے. اس میں ایک اور چیز ہے کہ 2019 میں ایک ساہیوال انسیڈنٹ ہوا تھا. اس انسیڈنٹ میں بھی پولیس کے اوپر کویسچنز اٹھائے گئے. اس انسیڈنٹ میں ہم سمجھتے ہیں کہ جو انویسٹیگیشن ہے اور جو پروسیکیوشن ہے وہ توقعات پر پبلک کی پورا نہیں اتر سکی. یہ ہم اس کیس کو ایز این ایگزامپل سمجھتے ہیں اور ہم اس کو ایگزامپل کے طور پہ ٹریٹ کریں گے کہ سی سی ڈی از اوپن ٹو اکاؤنٹیبلٹی, ٹو ٹرانسپیرنسی, فیئر انویسٹیگیشن, اور ہم اس کی ہر چیز کو پبلک کے سامنے رکھیں گے. ہم فیملی کو بھی آن بورڈ رکھیں گے. اس کے علاوہ اگر کوئی سول سوسائٹی آرگنائزیشنز, ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں, وہ اس پروسیس کو, وہ اس انویسٹیگیشن کو, وہ اس پروسیکیوشن کو اور اس ٹرائل کو خود دیکھیں اور اس کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہم انشور کریں گے. سی سی ڈی نے لاسٹ 1 ایئر میں جو امپیونٹی کے ساتھ ہونے والا کرائم ہے اس کو آلموسٹ ختم کر دیا ہے. پنجاب میں اس وقت کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر کرائم ہو اور امپیونٹی کے ساتھ ہو. یہ سی ایم صاحبہ کا ویژن ہے کہ امپیونٹی کے ساتھ جو کرائم ہوتا ہے اس کو پنجاب میں برداشت نہیں کیا جائے گا. سی سی ڈی کی جو گزشتہ 1 سال کی کارروائی ہے, جو ایک سال کی پرفارمنس ہے, وہ آپ تمام لوگوں کے سامنے ہے. اس سے کرائم میں جس طرح سے میجر ریڈکشن آیا ہے, اسپیشلی سیریس اینڈ آرگنائزڈ کرائم جو سی سی ڈی کا مینڈیٹ ہے, اس میں جس طریقے سے کمی آئی ہے وہ آپ پبلک اور میڈیا اور اس کے علاوہ تمام آرگنائزیشن, سول سوسائٹی, وہ اس چیز کی خود گواہ ہے. تھینک یو ویری مچ. اگر آپ لوگوں کا کوئی کوشچن. عدنان بٹی جی این این ٹی وی سے ہوں. جی دیکھیں فکر ہے کہ یہ سب سے پلوٹن کھانا سب سے بڑی. اب جیسے آپ کہا آپ کانفرنس میں صاحب ہے کہ ایک چارج شیٹ ہے افراد کے خلاف. ایک ہے سی سی ڈی نے بڑا اچھا کام کیا, قریب 20% ڈکریز. وہ کہا جاتا ہے کہ دن میں جگہ سی سی ڈی والوں دیکھ نہیں رکھتے. تو آپ بھی سمجھتے کہ جس طرح وہ گاڑی پہ فائرنگ کی گئی, ایک پروفیشنل تھا, آپ نے کہا کہ ٹائر پہ فائر کرنا چاہیے تھا. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ رات کو ٹریننگ نہیں تھی, اس نے درجنوں گولیاں جو ہے اس پہ ماری. اب آپ بتائیں کہ آپ نے کنڈیم بھی کیا, چٹھا صاحب بھی وہاں پہ گئے, تو اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ شاید آپ کی نیت میں فیملی کے ساتھ دیں گے, کار باہر آ جائے گا. اور آپ کی وہ کولیبریشن جس طرح آپ نے دو کے اندر بھی سی ٹی ڈی کے ہاتھوں بیویاں بیٹی, سی ٹی ڈی کیا چار لوگ ڈرائیور اور دو بچیاں. اسی طرح قصور میں انسیڈنٹ ہوا تھا زینب والا. اس میں 3 بندے مار دیے گئے, زینب کا ریپ کیا تھا. بعد میں پتہ لگا دیت دی گئی گورنمنٹ کی طرف سے پیسے دیے گئے. تو آپ نے سمجھتے کہ اس طرح چیزیں ہیں, اعتماد کی پولیس یا فورس اس پہ نہیں رہتا عوام کا. جی بالکل. نمبر 1, یہ جو آپ نے کمپنسیشن کی بات کی ہے, دس از فار دا گورنمنٹ اینڈ دا فیملی ٹو ڈیسائیڈ. سی سی ڈی ایک فیئر انویسٹیگیشن اور اس کو صحیح طرح سے پروسیکیوٹ کرانے پہ یقین رکھتی ہے. سی سی ڈی نے خود اسٹیپ فارورڈ کیا. سی سی ڈی نے اپنے اہلکار کی جو غلطی تھی, جو اس سے ایک گریو غلطی ہوئی ہے جس کا کوئی بھی ازالہ نہیں ہے, اس کو سی سی ڈی نے اسٹیپ فارورڈ کر کے اس کے اگینسٹ ایف آئی آر انڈر سیکشن 302 رجسٹر کیا ہے. اس کا ہم یہ اشور کریں گے کہ اس کی انویسٹیگیشن ہر طرح سے میرٹ پر ہو, اور ہم اپنی انویسٹیگیشن اور ہم اس ٹرائل پروسیس کو مثالی بنانا چاہتے ہیں, اور اس کو آپ سب کے سامنے ہم یہ پیش کریں گے کہ دس از این ایگزامپل جہاں پر ہمارے کسی آفیشل سے یا آفیسر سے غلطی ہوئی ہے, اس کا ہم اس کو مکمل سزا دیں گے. اس میں پیونیٹیو ایکشن پلس ریفرمیٹری ایکشن دونوں ہم انشور کریں گے اور سوسائٹی اور پبلک کے سامنے رکھیں گے اس چیز کو. بھائی یہ بتائیے گا پلیز, آپ ابھی تک ہم اس کیس کی ساری جو تفصیلات ہیں وہ سمجھنے سے مطلب قاصر ہیں. آپ بتا رہے ہیں کہ جی سی سی ڈی کے تھانے کے بالکل سامنے ڈکیتی کی واردات ہو رہی ہے, ایک پولیس اہلکار دیکھتا ہے, دوسرے کو بلاتا ہے, ڈاکوؤں سے مقابلہ کرتا ہے,
डाकुओं की क्रॉस फायरिंग के अंदर उनको लगता है कि जी वो डाकू उस गाड़ी में बैठ के चले गए। पहले तो इसको क्लियर कर दें कि इस पूरे मुकाबले में कितने पुलिस एहलकारों ने पार्टिसिपेट किया और क्या थाने की बाकी नफरी कहाँ थी जो सीसीडी की थी, जब बाहर फायरिंग हो रही थी तो उन्होंने इसमें क्यों नहीं इंडल्ज हुआ। और दूसरी बात ये कि आप कह रहे हैं कि 302 की एफआईआर दर्ज की, पहली तो 322 की एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद 302 का इजाफा किया गया। और तीसरा जिस तरह से ये आप बता रहे हैं कि केस की भी तफ्तीश चल रही है, अभी तो जेआईटी बनी है, तो आपकी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मकसद है? अभी तफ्तीश क्या जेआईटी की कंप्लीट होगी जो आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्योंकि वो तो मतनाज़ा हो जाएगी उनकी तफ्तीश। जी, पहला आपका सवाल है कि जी इंसिडेंट क्या था। इंसिडेंट शायद आपने इनिशियली गौर से नहीं सुना। इंसिडेंट मैंने शुरू में नरेट किया था कि इसमें एक ही सीसीडी ऑफिशियल इन्वॉल्व हुआ जिसने एंगेज किया डाकुओं को, चूँकि उसने मिस्टेकनली ये समझा कि डाकुओं ने गाड़ी को स्नैच कर लिया है, जो कि उसकी एक बहुत संगीन गलती थी। उसने जो ये मिस्टेक की कि डाकू जो हैं वो गाड़ी स्नैच करके जा चुके हैं, जबकि ऐसा नहीं था। फैक्ट ये था कि डाकू जो हैं वो पहले गाड़ी के पीछे छुपे हुए थे, जबकि जब एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ तो वो टर्न ऑफ इवेंट्स इतने स्विफ्ट थे कि इसी दौरान डाकू एक गली में जाके पनाह ले गए। और जो फैमिली थी वो गाड़ी में जिसे लूटा जा रहा था उसके वैल्यूएबल से, उसकी ज्वेलरी से वो उतरवाए जा रहे थे, वो उनको मौका मिला तो उन्होंने गाड़ी को स्पीड अवे कर दिया दूसरी साइड पे। इस दौरान जो हमारे सीसीडी ऑफिसर हैं उन्होंने फायर किया, जो कि एक गलत उनकी परसेप्शन थी, जो उनकी संगीन गलती थी, जिसकी बुनियाद पर ये एफआईआर रजिस्टर की गई है। सेकंड सवाल आपका क्या था? 322। जी बिल्कुल, ये एफआईआर 302 के तहत ही रजिस्टर हुई है, जबकि जो इनिशियल एप्लीकेशन थी मुद्दई की तरफ से वो 322 के तहत थी। उसको हमने ये समझा कि ये हमारे ऑफिसर की तरफ से संगीन गलती हुई है, उसको अंडर सेक्शन 302 ही रजिस्टर किया गया है। अच्छा साहब ये बताइएगा कि ये जो आपने इवेंट्स नरेट किए हैं इससे ये भी लगता है एहलकार की गफलत के साथ साथ कि जो आप लोगों की बिल्डिंग है वो थाना था, वो जो हम सुनते हैं मॉडल थाने मॉडल इमारतें कि एक बिल्कुल थाने की इमारत के साथ एक रॉबरी हो रही है और अंदर किसी एहलकार को शायद उसका नहीं पता, और फिर कुछ सीसीटीवी कैमरे भी शायद वहाँ पे नहीं थे, लाइट नहीं थी, और कि एहलकार को कुछ पता नहीं चला कि क्या हो रहा है और वो फायरिंग जो है वो करता रहा। मैं इसमें करेक्शन कर दूं, मैं इसमें करेक्शन कर दूं कि इसमें एक स्मीयर कैंपेन की जा रही है सोशल मीडिया पे सीसीडी के अगेंस्ट। जो गाड़ी की पिक्चर्स दिखाई जा रही हैं वो हकीकत पर मबनी ना है। गाड़ी जो दिखाई जा रही है सोशल मीडिया पे वो एक्चुअल विक्टिम फैमिली की गाड़ी नहीं है, वो किसी और गाड़ी की फ़ोटोज़ लगाई जा रही हैं या एआई जनरेटेड फ़ोटोज़ लगाई जा रही हैं जिसकी मदद से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, तो उनका हकीकत सर से ताल्लुक़ नहीं है। दूसरा आपने सवाल किया सीसीडी पुलिस स्टेशंस की बिल्डिंग्स वगैरह का। देखें, सीसीडी एक नया इदारा है, सीसीडी को बने हुए अभी 1 साल हुआ है। सीसीडी की इस्टेब्लिशमेंट्स जो बननी हैं वो अभी इन द प्रोसेस हैं। नंबर 2, सीसीडी only deals with serious and organized crime. CCD is not the first responder to crime. इसके लिए लोकल पुलिस स्टेशन के थाने हैं, उनकी मोबाइल पेट्रोलिंग व्हीकल्स हैं, उनके ईगल स्क्वाड्स हैं जो कि इंसिडेंट्स पे रिस्पॉन्ड करते हैं। ये बतौर पुलिस ऑफिसर हर ऑफिसर की ज़िम्मेदारी है कि वो भी कोई भी क्राइम का इंसिडेंट हो रहा हो तो उसको प्रिवेंट करे। तो इस ड्यूटी को समझते हुए हमारे ऑफिसर ने इसको रिस्पॉन्ड किया। जहाँ तक रहेगी बात आपके सीसीडी की बिल्डिंग्स, बिल्कुल एसओपीज़ की वहाँ पूरी तरह से फॉलो की जा रही हैं। वहाँ पे हर तरह के सेफ्टी के प्रिकॉशंस, हर तरह की जो ऑपरेशनल ज़रूरियात हैं उनको पूरा किया गया है, और इसमें सीसीडी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कोई फॉल्ट होने का मेरा नहीं ख्याल मुनासिब। जरा थोड़ी सी चीज़ क्लैरिफाई कर दें। एक तो गाड़ी का जब ताक़ुब किया गया तो आगे से फायर नहीं हो रहा था, एहलकार को ये भी सोचना चाहिए था कि आगे से फायरिंग तो हो नहीं रही, तो उसने फायर क्यों किया, एक सवाल। दूसरी बात ये है कि आप 15 पे फोर्स और भी वहाँ पे बुलवा सकते थे ताकि उनका ताक़ुब किया जाता, ये अच्छा बेस्ट तरीका था। लेकिन हमारे ज़राए से 140 गोलियाँ चलाई गई वहाँ पे, ठीक है, गाड़ी के ऊपर, जबकि आप एसओपी में ये लिखा हुआ है वाज़िया तौर पे, मेरी जो नापसंद है कि जब तक आगे से फायर नहीं होगा आपने फायर नहीं करना।
اور اگر وہ فائر نہیں کر رہا تو اہلکار نے کیوں فائر مسلسل کی ہے جس کی وجہ سے ایک معصوم جان اور 2 زخمی؟ جی بالکل، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جب تک آگے سے فائر نہ ہو تو ہم نے اس چیز کی وضاحت کی تھی کہ رولز آف انگیجمنٹ میں یہ چیز بہت واضح ہے کہ جب تک یو آر ناٹ فائرڈ اپون یو کین ناٹ فائر، یہ پہلی چیز ہے۔ تو فائر تو اس پہ کیا گیا تھا، لیکن میں نے اس چیز کی وضاحت کی کہ اس کی مسٹیکن آئیڈینٹی تھی کہ وہ یہ سمجھا کہ ڈاکوؤں نے فیملی کی گاڑی کو گن پوائنٹ پر چھین لیا ہے اور ڈاکو اس گاڑی میں بیٹھ کر فرار ہو رہے ہیں، جو کہ اس کی ایک بہت سنگین غلطی تھی جس پر اس نے فائر کیا۔ اور نمبر 2، اس میں فائر بھی ٹائر برسٹ کرنے کے لیے ہونا چاہیے تھا تاکہ ان کو وہاں پر سرنڈر کروایا جائے ڈاکوؤں کو اور ان کو اریسٹ کیا جائے۔ دس شوڈ ہیو بین دا فرسٹ پرائرٹی۔ اس پہ ہمارے آفیسر کی طرف سے غلطی ہوئی ہے، ہم اس کو ایڈمٹ کر رہے ہیں، ہم اس کا کریکٹیو میجر بھی لے رہے ہیں، اور اس میں جو فیملی کا نقصان ہوا ہے اس کے اوپر ہمارے تمام آفسر اور ہمارے تمام جوان ہم بہت غمگین ہیں، اور ہم ان کے ساتھ اس لمحے میں ہم ان کے ساتھ دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ اچھا شامل صاحب یہ بتا دیں کہ اس سے پہلے سی سی ڈی نے سینکڑوں مقابلے کیے، بہت سارے مشکوک کی ہوئے، آج تک سی سی ڈی کو وضاحت دینے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا، کیا یہ آپ کے ایس او پی کا حصہ ہے؟ اور آپ کتنے % مطمئن ہیں، خود یہ بتا دیجیے گا کہ جو مقابلے ہوئے اس میں ایس او پی کو فالو کیا گیا؟ دیکھیے جی، سی سی ڈی نے اب تک جو کام کیا ہے وہ آپ تمام لوگوں کے سامنے ہے۔ سی سی ڈی اسٹرکٹ ایس او پیز اور ود ان دا 4 والز آف لاء کے اندر آپریٹ کرتی ہے۔ یہ جہاں تک جو آپ نے بات کی ہے کہ سی سی ڈی کے کافی مقابلے مشکوک ہیں، دیر ہیز ناٹ بین اے سنگل کمپلینٹ اگینسٹ سی سی ڈی کہ سی سی ڈی کے آفیسر نے کہیں پہ کسی کے ساتھ ایکسیسو یوز آف فورس کیا ہے۔ سی سی ڈی کے آفیسرز کو بارہا اس بات کی یہ بریفنگ دی جاتی ہے کہ آپ نے جب ڈاکوؤں کو انگیج کرنا ہے تو آپ نے کس طرح سے انگیج کرنا ہے۔ منیمم یوز آف فورس یہ پہلا پرنسپل ہے۔ تو اس کیس میں ہماری ایک وائلیشن ہوئی ہے، اس میں آپ نے خود دیکھا ہے کہ ہم خود فرنٹ لائن پہ آئے ہیں اور ہم نے اپنی غلطی کو ایڈمٹ کیا ہے، اور اس کا ہم پیونیٹیو پلس ریفرمیٹری ایکشن جو ہے وہ لے رہے ہیں۔ کتنے سیکنڈز تک فائرنگ ہوئی یا پھر کتنے منٹس تک فائرنگ ہوئی، اور جب وہ کسی نے رسپونڈ کیا تو کیا فائرنگ کرنے والا جو اندر سے آئے ہیں انہوں نے بھی فائرنگ کی ہے یا اس کو روکا ہے؟ یہ تو بتائیں کہ کتنے منٹس تک فائرنگ ہوتی ہے۔ اسٹیٹمنٹ دی ہے، اس میں یہ بتایا کہ رائفل اور جو گولیوں کے گول تھے اس کو ریکارڈ کا حصہ بنایا گیا۔ ابھی آپ نے بات بھی کی ہے کہ جو اے آئی تصویر جو ہے وہ چل رہی ہے، تو اس میں آپ وضاحت کر دیں ابتدائی طور پر کتنے فائر اس پہ ہوئے ہیں اور باقی کتنے منٹس تک ہوتے ہیں؟ یہ ناٹ مور دین 5 سے 10 سیکنڈ سے زیادہ کا واقعہ نہیں ہے، یہ اتنا کوئک ٹرن آف ایونٹس تھے کہ اس میں ایک سوال جیسے آپ نے پہلے کیا کہ اس میں باقی فورس ایڈیشنل فورس کو کیوں نہیں لایا گیا یا کیوں نہیں بلایا گیا، رسپانس دینے میں کوئی سینئر آفیسر کیوں نہیں پہنچا، تو ان تمام چیزوں کا جواب یہ ہے کہ یہ اتنا کوئک ٹرن آف ایونٹس تھا کہ ناٹ مور دین 5 سے 10 سیکنڈس۔ اس کے علاوہ کیس کی انویسٹیگیشن جاری ہے، اس کے لیے ایک ایس آئی ٹی بنا دی گئی ہے، اس ایس آئی ٹی میں سینئر آفیسرز موجود ہیں، اس میں ایک ہمارے جو بیسٹ لیگل آفیسر ہیں ایس پی رینک کے، وہ بھی اس کے انویسٹیگیشن میں شامل ہیں۔ باقی اس گاڑی پر ایگزیکٹ کتنے فائر ہوئے، موقع سے کتنے خول ملے، اس کی ڈیٹیلز ود دا پیسج آف ٹائم جیسے جیسے انویسٹیگیشن آگے بڑھتی ہے وہ آپ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ یہ واقعہ جو ہے ٹریننگ کے معیار کی ناکامی ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں بالکل ناکامی نہیں ہے۔ ہماری ٹریننگ جو ایگزسٹنگ ہمارے پروسیسز ہیں اور جو ہمارے ایگزسٹنگ پروسیجرز ہیں وہ بہت ایلیبریٹ ہیں، ایک ایکسٹینسو ٹریننگ کا پروگرام ہے ہمارے ہر رینک کے آفیسرز کے لیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے اور وہ انشاءاللہ ہم کریں گے۔ آسٹریلیا کے حوالے سے چل رہا تھا کہ اگر آسٹریلیا نیشنل تھا ہوتا، اگر وہاں سے پریشر نوٹس نہ لیا جاتا تو تب یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی۔ اس پہ ذرا تھوڑی سی وضاحت کر دیں، فیملی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور یہ جو آسٹریلیا والا ہے ادھر سے انہوں نے کہا تھا یا کوئی ایسا نوٹس ہے وہ بھی ذرا۔
بالکل آپ نے درست فرمایا، یہ فیملی آسٹریلین نیشنل ہے، لیکن اس تمام چیز سے پہلے وہ پاکستانی نیشنل ہیں، تو ہر پاکستانی کی سیفٹی ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس کو انشور کر رہے ہیں۔ اس میں ایک سنگین غلطی ہوئی ہے، اس کو ہم ایڈمٹ کر رہے ہیں اور ہم اس پر وی آر سوری اینڈ وی آر سیڈ۔ اور جہاں تک بات رہ گئی کہ یہ چونکہ آسٹریلین نیشنل تھے اس لیے سی سی ڈی کو وضاحت دینے کی ایسی بالکل بات نہیں ہے۔ سی سی ڈی نے سیم ڈے جس دن یہ واقعہ ہوا ہے اس دن اس فیملی کے ساتھ ہم فوراً رابطے میں آ گئے، ان کو ہم نے اعتماد دلایا اپنے ادارے کی انویسٹیگیشن کا اور اپنے ادارے کی ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی کو انشور کرنے کا یقین دلایا، اور تھرو آؤٹ ہم نے ان کو انگیج رکھا ہوا ہے۔ بندے جو ہے ان پہ ایف آئی آر ہوئی ہے اور اس میں مدعی کون بنا، فیملی بنی ہے یا سی سی ڈی خود بنی؟ جی اس میں کمپلیننٹ جو ہیں وہ جو بچی ہیں ان کے فادر ہیں، انہی کی کمپلینٹ پر ایف آئی آر رجسٹر کی گئی ہے۔ باقی مزید ڈیٹیلز کے لیے آپ کو ایف آئی آر کی کاپی بھی شیئر کر دی جائے گی تاکہ آپ کو مزید ایک کا نام شجاع ہے جو اہلکار ہے جس نے فائرنگ کی ہے، وہ آپ کو ایف آئی آر کی کاپی دیں گے، اس میں کمپلیٹ ڈیٹیلز آ جائیں گی۔ شجاع نہیں ہے۔ لاسٹ کویشچن ہے میرا، میں نے آپ سے پہلے بھی پوچھا تھا کہ جی آپ کی ایک انویسٹیگیشن چل رہی ہے، آپ کی پریس کانفرنس کیا اس کو متنازع نہیں کر دے گی؟ اور دوسرا آپ نے سی ٹی ڈی کے اس ثانیہ کی بات کی، ساہیوال کی، اس ثانیہ کے بعد جو اس وقت سی سی ڈی کے ایڈیشنل آئی جی رائے طاہر ان کو ہٹا دیا گیا تھا تاکہ شفافیت برقرار رہے، اس کیس کی جو تفتیش بھی سی سی ڈی خود کر رہی ہے، آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ پریشر بلڈ نہیں ہو؟ دیکھیں جی اس کیس کی تفتیش سی سی ڈی اس لیے کر رہی ہے کیونکہ فیملی نے خود سی سی ڈی پر ٹرسٹ کا اظہار کیا ہے۔ یہ ایف آئی آر لوکل پولیس اسٹیشن میں رجسٹر ہوئی، اس کے بعد اس کی انویسٹیگیشن کو سی سی ڈی میں ٹرانسفر کیا گیا ہے، اس کے لیے ایک ہائی لیول ایس آئی ٹی تشکیل دے دی گئی ہے، اور فیملی نے خود اس چیز کو ریکویسٹ کی کہ ہمیں آپ کی انویسٹیگیشن پر، آپ کے پروسیسز پر، آپ کے پروسیجر پر پورا اعتماد ہے، جس کی بنیاد پر انویسٹیگیشن سی سی ڈی میں لائی گئی ہے۔ گرفتار کتنے بندے؟ جی اس وقت ایک بندہ گرفتار ہے، وہ جوڈیشل کسٹڈی میں۔ بہت شکریہ۔